در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو کسی نے پوچھا ہے کہ کیا زندہ انسان کے لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ اجازت شدہ ہے، ہمارے فقہاء علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں بلکہ جو قیامت تک آئیں گے، ان کو بھی آپ ثواب ایصال کر سکتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میرا ایک پرنٹنگ پریس ہے، میں پیپر لے کر بکس بناتا ہوں، تو اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ کتابوں پر ہوگی یا جو میں نے پیپر لیا ہے اس پر ہوگی؟ دیکھیں، یہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے کاغذ لے لیا اور کوئی آرڈر کرتا ہے تو وہ مسودہ دے دیتا ہے، اس کو پرنٹ کر کے آپ دیتے ہیں، اس صورت میں آپ کتاب کے مالک نہیں ہوتے، کتاب کا مالک وہی ہوتا ہے، بس آپ تیار کر کے دیتے ہیں اور یہ کاغذ کے آپ مالک ہیں بہرحال۔ تو اگر یہی صورتحال ہے تو سال کے آخر میں جتنا کاغذ موجود ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ جو آپ نے کتابیں تیار کر کے فرض کر لیں گودام میں رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ نے سمجھ لیں اپنی سروس پرووائڈ کی ہے، اس کی آپ اجرت لیں گے، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے اوپر ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاغذ خریدتے ہیں، خود مسودہ تیار کرتے ہیں، کتاب چھاپتے ہیں اور کتاب کو سیل کرتے ہیں، اس صورت میں دونوں پر ہوگی۔ جو تیار شدہ کتابیں ہیں چونکہ وہ بھی مال تجارت ہے، اور جو آپ نے کاغذ لے کے رکھا ہوا ہے چونکہ فی الحال تو یہ مال تجارت نہیں، لیکن کتابی شکل میں آ کر یہ مال تجارت ہو جائے گا، تو جتنا را میٹیریل آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے فیکٹری وغیرہ میں، وہ سب مال تجارت میں شمار ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ایک شادی میں گئے تھے تو جب دولہا دلہن ہال میں آئے تو ان کی آمد پر اسمائے الہیہ وہ ریکارڈنگ میں بجنے شروع ہو گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سننے والوں میں سے جس نے اسے پسند کیا اور زبان سے اظہار کیا خوشی کا یا ویسے دل میں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ خلاف سنت ہے اور اس کو مکروہ لکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی معظم دینی آئے اس کے استقبال کے لیے ذکر الہی کرنا بھی منع ہوتا ہے، کیونکہ ذکر الہی اپنی کی عزت اور اہمیت رکھتا ہے، اور صرف کسی کی آمد کے استقبال کے لیے ذکر الہی کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ نعرے وغیرہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ کچھ ذکر الہی کرنا اس کو منع لکھا ہے فقہاء نے۔ اور چاہے جائے کہ آپ دلہا اور دلہن آ رہے ہیں اور آپ اسمائے الہیہ ریکارڈنگ میں لگا دیں، صرف اس لیے کہ ایک ویڈیو بنے گی، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، بدتمیزیاں، مطلب بچے بھاگ رہے ہیں، شور شرابہ چل رہا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے لیے تحقیر کا سا پہلو نکلتا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں۔ بہرحال اگر کسی نے اس کو پسند کیا تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اس میں حکم کفر متوجہ ہو، احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اگرچہ توہین کا تحقیر کا ان لوگوں کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک مکروہ فعل تھا، اس کی تحسین کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے، بیسٹ ہے، لیکن کفر وغیرہ کا حکم نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون حالت حیض میں ہوں اور یہ اسپین کی جو مسجد قرطبہ ہے، کیا اس میں وہ وزٹ کے لیے جا سکتی ہیں؟ اب اس مسجد کے اندر مطلب کوئی نماز وغیرہ تو بالکل پڑھنا منع ہی ہے، صرف لوگ آتے ہیں، چونکہ پرانی مسجد ہے تو اس کو آ کر اس کی زیارت کرنے آتے ہیں، وزٹ تصویر وغیرہ بناتے ہیں، تو حالت حیض میں عورت اس میں داخل ہو سکتی ہے نہیں؟ میری بہن وہ نہیں داخل ہو سکتی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب ایک مسجد بنا دی جاتی ہے تو فقہ حنفی کے معتبر اور مفتہ بھی قول کے مطابق وہ قیامت تک مسجد ہے، اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ مسجد ہے اور مسجد کا احترام لازم ہے۔ یہ ہمارا مطلب مسلمانوں کا میں کیا اس لفظ استعمال کروں، بس سمجھ لیں ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علاقے اور بڑی بڑی مساجد اپنے ہاتھ سے کھو دیں، کیونکہ ہمارا اتحاد و اتفاق تو ہے نہیں آپس میں، اور اب وہ ڈیکوریشن پیس کی طرح بن گئے ہیں کہ لوگ آ کے خالی وزٹ کرتے ہیں۔ اور بہن نے تو یہ لکھا کہ وہاں نماز نہیں پڑھنا، منع ہے نماز پڑھنا۔ اب دیکھیں، ایک مسلمان مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن چونکہ جیسے ہم نے بتایا
کہ وہ اب بھی مسجد ہے تو اس کا احترام ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ کو، اسی طرح حالت جنابت میں جو جنبی شخص ہوتا ہے، انہیں مسجد میں داخلے سے منع کیا ہے۔ آپ ہرگز داخل نہ ہوں، چاہے دوسری عورتیں داخل ہو رہی ہوں، آپ داخل ہوں گی گناہ گار ہوں گی۔ باہر سے ہی آپ پکچر وغیرہ بنا لیں، اور بلکہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مسلمانوں کی حالت زار پر، اور ایسی جگہ پہ جا کے اس کو تفریح کا مقام نہ بنائیں کہ خالی آپ جا کر دیکھ لیں۔ بہتر ہے کہ نہ ہی جائیں، ہمارا تو دل ہی جلے گا، لیکن بہرحال اگر کوئی جانا چاہے، میں ناجائز یا حرام تو نہیں کہوں گا، لیکن اندر داخل ہونے میں ممانعت ہوگی۔ یہ بھائی نے کہا کہ میں اٹلی سے انہوں نے میسیج کیا، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بریڈ کو فنگس سے محفوظ رکھنے کے لیے پھپھوندی جو لگ جاتی ہے اس پر الکحل لگاتے ہیں، تو کیا ہم اس کو یوز کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں ایک عالم دین ہے مقامی، انہوں نے کہا کہ اس کو الکحل لگا کر اس کو بہت زیادہ ہیٹ میں یعنی پکایا جاتا ہے تو وہ ساری الکحل اڑ جاتی ہے، لہذا اب آپ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر یہ چیز ہو، انگریڈینٹس جس کو کہتے ہیں، کہ اس میں سب وہ مال مسالہ بنا کر اور وہ تیار کیا، وہ چاہے آپ ہیٹ پہ بھی رکھیں، بہرحال یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ الکحل اڑ جائے گا، وہ تو اس کا جز بن جائے گا۔ تو ایسی بریڈ کو اگر دوسری بریڈ موجود ہے تو ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ بریڈ کا بالکل پیس تیار ہو کر پھر اس کے، یا پوری جیسے بریڈ تیار ہو کر اس کے اوپر خالی لگاتے ہیں، اور پھر وہ واقعی وہ بہت زیادہ ہیٹ پہ رکھی جاتی ہے اور اس سے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، جیسے آپ کے مقامی عالم صاحب نے فرمایا، اگرچہ تقوی یہی ہے کہ دوسری موجود ہو تو اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تو وہ ہے کہ جب دوسری موجود ہے، اور اگر دوسری موجود نہیں ہے یا ہے لیکن اس سے بیڈ کوالٹی کے اندر ہے اور اسی کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھیں اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ الکحل کی ممانعت پر براہ راست قرآن یا حدیث کی کوئی آیت یا حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، اور یہ فقہا نے اس کو منع فرمایا۔ اور فقہا جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رائے کے برخلاف جس کو ہم نے منع کیا تھا کوئی چیز بہت زیادہ لوگوں کے درمیان عام ہو گئی ہے، تو وہ حکم ممانعت کو واپس لے لیتے ہیں۔ جیسے ایلوپیتھک میں بھی تو الکحل ہوتی ہے کف سیرپس کے اندر، اور ہومیوپیتھک میں تو 99% دواؤں میں الکحل ملی ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال کی اجازت ہے، تو جب ضرورت ہو جاتی ہے تو اس کے تحت پھر اجازت ہو جاتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میرے 4 سوالات ہیں۔ جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کرتے وقت پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑے تو کیا حکم ہوگا کپڑوں کا اور وضو کا؟ جی ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وتر کی 3 رکعات میں الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ سوال ہے کہ وتر میں دعائے قنوت ہی پڑھنی چاہیے یا کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اور دل میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں 1 کروڑ یا 1 لاکھ مسلمان کو اصالِ ثواب کرتا ہوں، تو اس کو 1 کروڑ یا 1 لاکھ درود پاک پڑھنے کا اصالِ ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ لے لیتے ہیں کہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب آواز آ رہی ہے؟ جی بہن، آ رہی ہے، بولیے۔ جی، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھنا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن کی دعاؤں اور ترجمے والی سیڑھی سن سکتی ہے؟ قرآنی دعائیں اور کیا؟ ترجمہ کا ترجمہ پڑھ سیڑھی میں سن سکتی ہے؟ سیڑھی میں؟ اچھا، سی ڈی میں سن سکتی۔ جی، اور جی ڈی وی ڈی پہ۔ اور پہلا کلمہ؟ ٹھیک ہے۔ اور پہلا کلمہ ہی سالے صاف کر سکتے ہیں؟ چلیں، اور میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کپڑوں جو چھینٹے گر رہے ہوتے ہیں اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ یہ ناپاک نہیں ہوتا پاک ہے، لیکن چونکہ اس میں نجاست حکمیہ شامل ہوتی ہے۔ نجاست حکمیہ اسے کہتے ہیں جو نظر تو نہیں آتی لیکن شریعت نے اس پہ نجاست کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے آپ اگر بے وضو ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ بظاہر جسم پہ تو کوئی گندگی نہیں ہے، لیکن شریعت نے کہا کہ ہے تم پر ایک نجاست، وضو کرو۔ ایسی جب حالت جنابت طاری ہوتی ہے، غسل ہم پہ واجب ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم پہ تو کچھ نظر نہیں آتا، شریعت کہتی ہے نجاست، مانو کہ ہم نے کہا ہے غسل کرو تاکہ یہ نجاست دور ہو جائے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وہی نجاست حکمیہ دھل کے گر رہی ہوتی ہے،
اور اپنے کپڑوں کو جیسے نجاست حقیقیہ سے جو نظر آتی ہے اس سے دور رکھنا لازم ہوتا ہے، ایسے ہی نجاست حکمیہ سے بھی دور رکھنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو عمومی طور پر چھینٹیں کپڑوں پہ آ جاتی ہیں، یا جیسے آپ مسجد میں چہرہ دھویا پھر ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہاں سے ٹپک جاتا ہے، تو بہرحال کپڑے ناپاک نہیں کہلائیں گے، لیکن بلا ضرورت مائع مستعمل کو اپنے کپڑوں پر گرانا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کپڑوں پہ گر جائے تو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی سخت حکم نہیں لگے گا، لہذا آپ کا وضو بھی ٹھیک ہے اور آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تولیہ یا رومال پاس رکھیں، جب آپ چہرہ دھو لیں تو تھوڑا سا اس کو اس طرح صاف کریں کہ ٹپکتے ہوئے قطرات رک جائیں۔ ایسی جب آپ ایک ہاتھ دھوتے ہیں دوسرا ہاتھ دھویا، پہلے رومال سے اتنا سو کر لیں کہ اب قطرے نہ ٹپکیں، پھر پیر دھوئیں۔ اب آپ کے نہ چہرے سے پانی ٹپکے گا نہ ہاتھوں سے ٹپک کے کپڑے پہ گرے گا، یہی بہتر ہوتا ہے اور اسی کو آپ فالو کریں۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ کیا وطر کی تینوں رکعت میں الگ الگ صورت ملانی چاہیے؟ جی بہتر یہی ہے کہ اس میں ترتیب قائم رکھیں، پہلے دو میں رکھیں زیادہ بیسٹ ہے، لیکن بہرحال تیسرے میں بھی ایک ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں۔ قرآن پاک کو نماز میں ترتیب سے پڑھنا واجب ہے، اگرچہ نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے، یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، لیکن اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں انہوں نے کہا کہ کیا دعائے قنوت وطر میں دعائے قنوت ہی پڑھنی چاہیے، دوسرے بھی پڑھ دیں؟ دیکھیں کوئی بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، جو معروف دعا ہے وہی پڑھ دیں، ورنہ آپ 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ دیں، یہ بھی کافی ہوتا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت نے اس کو منع فرمایا ہے، تو یہ سورۃ اخلاص نہ پڑھیں بلکہ یہ آپ دوسری کوئی بھی دعا پڑھ دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے کہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اس کا ثواب 1 کروڑ مسلمانوں یا 1 لاکھ مسلمانوں کو بھیجے، تو کیا ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں مل جائیں گی؟ دیکھیں تحقیق علماء یہی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں درج فرمایا اور اکابرین کی تعلیمات کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ ایک قرآن 10 مردوں کو بخشتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قرآن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مردوں کو ملے، سب کو پورا ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور جو بخشے گا اسے 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب اگر آپ ایک دفعہ درود شریف 1 کروڑ کو بخشتے ہیں تو آپ کو 1 کروڑ درود پاک کا ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے کہا یہی تحقیق علماء ہیں، کوئی اس پہ آبجیکشن کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں۔ یہ وہ محقق علماء ہیں کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں نا، اس کو بھی علم کی بھیک انہی بزرگوں کے قدموں کی برکت سے ملی ہے جن پر یہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے، آپ بزرگوں کے کہنے پر چلیں اور انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں برکت پائیں گے۔ ایک مختصر سا بریک ہے، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے پوچھا تھا کہ کیا حالت حیض میں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں دیکھیں اصول یاد رکھیے گا کہ قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا حالت حیض میں حالت جنابت میں حرام ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ لہذا اگر قرآن کو دعا کی نیت سے آپ نے پڑھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کی نیت سے پڑھا، جیسے آیت الکرسی پوری اللہ کی ثنا اور تعریف پر مشتمل ہے، یعنی آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے انتخاب کیا آیت الکرسی کا، تو تعریف اور ثنا کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کا ذکر الہی حالت حیض میں ہماری بہنیں کر سکتی ہیں، بس قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ میری کتاب آپ لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، اس سلسلے میں بہترین رہنمائی فراہم کرے گی۔ اور دوسرا بہن نے فرمایا کہ کیا پہلا کلمہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو در مختار بڑی فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، معتبر کتاب کہتے ہیں اس کو، اس کا حاشیہ لکھا ہے رد المحتار، جس کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ خاتمۃ المحققین آپ کا لقب ہے، زبردست قسم کے محقق۔ آپ کی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر قسم کے عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، اس سے انسان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی اور دوسرے تک ثواب ایصال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک جملہ ہی آپ کے تمام بہت سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ بن جائے گا۔ ایک کالر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ارشاد۔
مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب میرے 4 سوال تھے. جی. پہلے نمبر پہ میں ادھر رہتا ہوں اسپین پہ، اور میں نے پاکستان جانے کے لیے جانا ہے ایئرپورٹ پہ. جی. اور جو ایئرپورٹ ہے وہ دوسرے شہر میں اور 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں جو ایئرپورٹ پہ میں نماز ادا کروں گا وہ آدھی کروں گا یا پوری کروں گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا میں پنجاب سے تعلق ہے جہاں پہ میں نے اپنے ویزا کارڈ سے ملنے جانا، جو 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، وہاں پہ جاؤں گا تو آدھی پڑھوں گا یا پورے؟ آپ جہاں پنجاب میں جائیں گے وہ آپ کا اپنا گھر ہے، وہاں آبائی گھر ہے؟ میرا آبائی گھر پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں پنجاب کے دوسرے شہر ہیں جو 50-60 کلو کی مسافت پہ ہیں. جب وہاں جاؤں گا تو آدھی پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اور اس کے بعد 4-5 دن کے لیے میں نے جانا آزاد کشمیر میں، جو ہمارے سے وہ بھی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی آدھی پڑھوں گا یا پوری، کیونکہ وہ دوسرا صوبہ بن جائے گا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. اور آخری سوال یہ ہے، میرے ساتھ میں اسپین میں رہتا ہوں، میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے جو 35 سال کے قریب اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے. وہ جی، تو کیا ہوا ان کو؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی، بڑی معذرت. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ کووڈ کے دنوں میں میری کمپنی نے میری سیلری ڈیڈکٹ کر لی تھی، 50% سیلری کر دی، جبکہ اپائنٹمنٹ لیٹر میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ کوئی ڈیڈکشن ہوگی. اور کمپنی کے حالات ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور اسٹیبل ہو گئے ہیں، اور میں بھی اس پوزیشن پہ آ گیا ہوں کہ میں اپنی سیلری اپنے طور پہ واپس لے سکوں. تو کیا میں سیلری اپنی واپس لے سکتا ہوں اپنا حق سمجھ کے؟ کیسے لیں گے سر؟ اس کے فائنینشیل میٹر جو ہے نا وہ میرے پاس ہیں سارے. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ بھائی نے فرمایا کہ میں اسپین سے اپنے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گا. ایئرپورٹ دوسرے سٹی کے اندر ہے جو میرے علاقے سے 50 سے 60 کلومیٹر دور ہے. تو میں ایئرپورٹ پہ قصر پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟ دیکھیں، جب آپ اپنے سٹی سے باہر نکل گئے اور آپ کا ارادہ ہے وہاں پر ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے کا، چاہے 50-60 کلومیٹر ہے، آپ چونکہ سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں سے آپ کا ارادہ ہے پاکستان آنے کا، تو یہ پورا متصلاً دیکھا جائے گا آپ کے سفر کو. لہٰذا وہاں پر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کی مستقل رہائش نہیں ہے. جس جگہ جس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں، جب اگر کبھی آپ پاکستان سے جائیں اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کریں تو وہاں بھی قصر کیجیے گا. اسی طریقے سے آپ کو اس ایئرپورٹ پر بھی قصر نماز ہی ادا کرنی ہے، کیونکہ وہاں اسٹے بالکل مختصر سا ہوتا ہے اور پھر آپ اگلی فلائٹ سے پاکستان آ رہے ہیں. تو گویا کہ اپنے سٹی سے آپ باہر نکلے ہیں، یہ شہر کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ پاکستان تک جو فاصلہ ہے وہ کئی 100 کلومیٹر کا بن جاتا ہے، تو لہٰذا آپ وہاں پر قصر ہی پڑیں گے. دوسرے انہوں نے فرمایا کہ جب میں اپنے آبائی گھر میں آؤں پھر وہاں سے میں کہیں ملنے کے لیے جاتا ہوں 50-60 کلومیٹر دور، تو کیا حکم شرع ہوگا جبکہ اسی صوبے میں ہوں؟ اور اگر دوسرے صوبے میں جاؤں لیکن وہ بھی 50-60 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے تو قصر پڑھیں گے یا پوری نماز؟ دیکھیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے، کیونکہ چاہے وہ اپنا صوبہ ہو چاہے دوسرا. اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا، پہلے دور میں تو صوبے نہیں تھے، شہر وغیرہ تھے، تو آپ اپنے شہر کی حدود سے اگر باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا، لگاتار جانے کا ارادہ ہو. یہ بھی نہیں کہ بیچ میں سٹے کریں گے، 30 کلومیٹر پہ سٹے کیا، ایک آدھ رات ٹھہرے، پھر آگے آپ جائیں 60 کلومیٹر اس طرح، اور پھر آگے 60 کلومیٹر، لیکن رک رک کے جا رہے ہیں تو مسافر نہیں ہوں گے. اگر اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو جیسے شہر سے باہر نکلیں گے مسافر ہو جائیں گے. تو ابھی آپ نے چونکہ 50-60 کلومیٹر ذکر کیا ہے تو آپ ادھر جا کر پوری نماز پڑھیں گے جب تک کہ وہاں پر آپ یعنی جب تک کہ وہاں سے آپ پھر روانہ ہو کے کسی اور جگہ 92 کلومیٹر دور آگے جانے کا ارادہ ہو وہ الگ ہوگا حکم، لیکن یہاں تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی. یہ بھائی نے فرمایا کہ کووڈ کے دنوں میں میری تقریباً 50% سیلری کمپنی نے کاٹ لی تھی اور ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا. اب کمپنی بھی اچھی چل رہی ہے اور مجھے بھی ایک ایسی پوزیشن مل گئی ہے کہ میں کسی طریقے سے اپنی سیلری واپس لے سکتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ ایک کام کرتے ہیں تو سیلری آپ کا حق ثابت کہلاتی ہے.
یعنی ایسا حق جس کو شریعت نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کو ثابت کیا ہے۔ جیسے شادی ہو جائے تو نفقہ بیوی کا حق ثابت کہلاتا ہے کیونکہ شریعت نے اس کو لازم کیا ہے، اور اپنا حق ثابت اگر جائز طریقے سے حاصل نہ ہو رہا ہو تو آپ جس طریقے سے چاہے اس کو حاصل کر لیں۔ جیسے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ، میرے شوہر مجھے اور بچوں کو پورا نفقہ نہیں دیتے، تو کیا میں ان کی جیب سے بقدر ضرورت نکال سکتی ہوں؟ یعنی ان کو بتائے بغیر۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جیسا تمہارا وہاں کا عرف اور دستور ہے بقدر ضرورت تم ان کی بغیر بتائے جیب سے نکال سکتی ہو۔ اب یہ بظاہر تو چوری محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ نفقہ بیوی بچوں کا حق تھا اور یہ شریعت کی طرف سے ثابت شدہ تھا، تو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا، اور اس سے ایک نتیجہ نکالے، ایک اصول شریعت نے نکالا کہ اگر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انسان بظاہر کوئی بظاہر خلاف شرع کام کرے تو ہم اس حق کو حاصل کرنے کو اس خلاف شرع فعل یا عمل کی طرف منسوب نہیں کریں گے، بلکہ جس حق کے مطابق شریعت نے اس کو ثابت کیا تھا اس کی طرف منسوب کریں گے۔ گویا کہ بی بی ہندہ نے اگر جیب سے چپکے سے نکالا، ہم یہ نہیں کہیں گے چوری، اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ آپ کا حق ثابت تھا، نفقہ آپ نے نفقہ لیا ہے۔ اس سے آپ کا نتیجہ مرتب ہو گیا کہ آپ نے سیلری 50% انہوں نے کاٹی، یہ غلط کاٹی تھی جبکہ کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا، زبردستی لی تھی، یہ آپ کا حق ثابت ہوا۔ اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ آپ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ لیں، پکڑے جائیں، کوئی اس طرح اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی محفوظ ترین طریقہ ہے تو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے آپ بالکل لے سکتے ہیں۔ ایک اور اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو اب قرض واپس لینا آپ کا حق ہے، یہ شریعت کی طرف سے ثابت شدہ ہے، اور سامنے والا باوجود قدرت کے آپ کا قرضہ نہیں دے رہا تو آپ اس کی کوئی چیز لے کر چپکے سے بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں، اور یہ چوری نہیں کہلائے گی، بالکل جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب پوچھنا ہے کہ قصر نماز ہم پڑھتے ہیں، جو اگر ہم سسرال اپنے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو ادھر گھر میں پڑھتے ہیں تو پوری دو ہی فرض پڑھیں گے کہ پوری پڑھیں گے نماز؟ ایک سوال۔ دوسرا، اگر اسی علاقے میں جو مسجد ہے وہاں پہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو پوری پڑھتے ہیں، اگر اکیلے پڑھیں گے تو کیا وہاں پہ گھر سے یعنی فاصلے پہ مسجد شہر وہی ہے تو کیا وہ پوری پڑھیں گے کہ وہ بھی آدھی پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی مفتی صاحب، میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے پارلر کا کام سیکھنا ہے، تو اس میں نے پوچھنا تھا کہ ویکس کرنا اور تھریڈنگ کرنا، آئی بروز وغیرہ بنانا اور اپر لپس بنانا وغیرہ۔ جی۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو پڑھانا ہے قرآن پاک، لیکن وہ معذور ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، نہ ہی بیٹھ سکتا ہے خود سے، تو اس کا وضو کا بتا دیں، اور وہ واش روم وغیرہ کا مطلب اس کا پاکی کا بتا دیں کہ ہم وضو تو کرواتے ہیں۔ وہ کیا ایج کیا ہے؟ جی، بھائی کی عمر کیا ہے؟ بھائی کی عمر اب 28 سال ہو گئی ہے، میں اس سے چھوٹی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، بھائی نے فرمایا کہ اگر میں اپنے سسرال جاتا ہوں تو وہاں قصر پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا۔ دیکھیں، اگر آپ کا سسرال آپ کے اپنے شہر سے تقریباً 92 کلومیٹرز دور ہے تو وہاں جا کر جب آپ اپنی علیحدہ پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے۔ ہاں، فرض کر لیں اگر اسی سٹی میں سسرال میں بیوی وہیں پر ہے، آپ کہیں اور ہیں، تو جب آپ وہاں پر پہنچیں گے، اگر بیوی بھی وہاں موجود ہو، جہاں پر انسان نے شادی کی ہے اور زوجہ بھی موجود ہو، تو وہ وطن اصلی بن جاتا ہے، اور پھر وہاں پر آپ کو پوری پڑھنی ہوگی۔ لیکن وہ صورت میں کہ زوجہ وہاں مستقل رہائش پذیر ہو، آپ جیسے جاتے ہیں وہاں پر تو آپ پوری پڑھیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ خود آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ ٹریول کر کے اپنے میکے جاتی ہے اور آپ سسرال جا رہے ہیں، وہاں پر نہیں رہتی، تو پھر آپ کو قصر پڑھنی ہوگی۔ دوسرا، آپ نے شاید فرمایا کہ علاقے کی مسجد میں اگر امام کے ساتھ پڑھیں تو پوری پڑھیں گے۔ جی بالکل ٹھیک مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر علیحدہ پڑھیں منفرد، تو گھر سے کافی فاصلے پر مسجد ہے لیکن ہے شہر کے اندر، تو قصر پڑھیں گے یا پوری؟ تو قصر ہی پڑھیں گے۔ لیکن پہلے والے مسئلے میں بھی اس میں بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ
15 دن یا اس سے یعنی 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو یہی حکم ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو پھر چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے اپنے گھر کے اندر پڑھیں، پوری نماز پڑھیں گے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ بچی نے کہا کہ میں پاؤڈر کا کام سیکھنا چاہتی ہوں، اس میں ویکس وغیرہ کرنا اور پھر تھریڈنگ وغیرہ کرنا یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یاد رکھیں کہ عورت کے ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن ایک عورت بھی دوسری عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی، اور نہ بلا ضرورت اس پہ عورت نگاہ ڈال سکتی ہے۔ بلا ضرورت اس لیے کہا کہ جیسے ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہے تو ڈاکٹر یقینی سی بات ہے نگاہ ڈالے گی، یا چیک اپس وغیرہ کرتی ہیں بعض اوقات ڈاکٹرز، تو اس میں تو ایک ضرورت پیدا ہے، لیکن یہ صرف ویکس وغیرہ کے لیے اتنے حصہ بدن پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ چہرے کے بارے میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرما دی، تو بھووں کے بال نوچنے میں یا صاف کرنے میں، ان کو سیٹ کرنے میں یہ احتیاط کیجیے گا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو عورت خوبصورت بننے کے لیے اپنے بھووں کے بال نوچے، یعنی چہرے کے بال نوچے، اور اس کو بھووں کے ساتھ ہی ریلیٹ کیا ہے علماء نے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت خوبصورت ہے، مزید خوبصورت بننے کے لیے قبول صورت ہے، خوبصورت بننے کے لیے بھووں کو سیٹ کرتی ہے، تو اس میں آپ تعاون مت کیجیے گا کہ وہ گناہ کی صورت بنے گی۔ لیکن اگر کوئی بچی ایسی ہے کہ غیر شادی شدہ ہے اور اس کے رشتوں میں پرابلم آتی ہے بھووں کی وجہ سے، تھوڑا سا اس کو بدنمائی سے بچانا مقصود ہے، یا شادی شدہ ہیں اور شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہیں، ایسی اگر کوئی کیس آپ کے پاس آتا ہے تو بالکل آپ اس کی بھویں بنا سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی جائز ہے اور پھر آپ کے لیے بنانا بھی جائز ہے۔ باقی اپر لپس وغیرہ کے جو بال وغیرہ پڑ جاتے ہیں عورتوں کے چہرے وغیرہ کی، ان کی اجازت ہوتی ہے، وہ آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو یہ پارلر والی بچی ہیں، ان کے لیے ایک اور ہماری ضروری بات ہے جو سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، یہ حدیث میں آیا۔ تو اس لیے عورتوں کے بال اتنے چھوٹے کر دینا کہ کندھے سے اوپر چلے جائیں، تو یہ مردوں کی مشابہت ہے، اور اسی طرح مردوں کا اتنے لمبے بال رکھنا کہ کندھے سے نیچے چلے جائیں، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ جو بعض دیندار بنتے ہیں اور اتنی لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوتی ہیں کہ کندھے سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں میں بزرگی پالوں گا، تو لوگوں کو اور سادہ لو عوام کی نظر میں تو آپ کو بزرگی مل جائے گی، میدان محشر میں شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے مرد کو کندھے سے اوپر بال رکھنے کا حکم ہے، اور عورتوں کو کندھے سے نیچے بال رکھنے کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی خاتون آتی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بال کر دو، تو آپ صاف منع کر دیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہاں، ویسے جو ادھر کی تھوڑی بہت کٹنگ ہوتی ہے خواتین کی فیشن کے لیے، جو وہ اپنے لیے کر رہی ہوں یا اپنے ہسبینڈ کے لیے کر رہی ہوں، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس میں زیادہ سختی کی حاجت نہیں ہماری نظر میں۔ باقی کوئی کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ بہرحال عرفاً بال لمبے ہی ہوتے ہیں، اس میں عمومی بلوہ بہت زیادہ ہے۔ ہر تیسری عورت جو ہے وہ ماڈرن کٹنگ کے اعتبار سے اپنے بالوں کو تراش رہی ہے، تو تھوڑی بہت جو سائیڈ کی ہیں اگر وہ کندھے سے اوپر ہو جاتی ہیں، ہر ایک کے بال اتنے لمبے ہوتے بھی نہیں، یہ عمومی جو طور پہ جو سائیڈ میں بال لٹکے ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کہنا کہ جی اس کو بھی نیچے تک پہنچنا چاہیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اگر وہ تھوڑا ڈیزائن بنا لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ویسے بال جو ہیں وہ کندھے سے نیچے ہونے چاہیے، اس کا بس تھوڑا سا خیال رکھیے گا۔ اور جو بچی نے مزید پوچھا کہ ان کے بھائی 28 سالہ ہیں، معذور ہیں، یہ ان کو قرآن سکھانا چاہتی ہیں، تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو جیسے اب بھائی نماز بھی پڑھتے ہی ہوں گے، وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ ان کو وضو کرواتی ہیں، مثلا بستر پہ کوئی انتظام کیا ہوا ہے، یا وہ باتھ روم تک کسی طرح ان کو لے جایا جاتا ہے وہاں پہ کرتے ہیں، تو جب وہ باوضو ہوں اس وقت آپ قرآن ہاتھ میں پکڑوا کر ان کو کر سکتی ہیں۔ اور فرض کر لیں کہ اگر وہ بے وضو ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن نہ رکھیں، اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، یا رحل جو سے ہوتی ہے نا وہ یہاں رکھ کر قرآن اس کے اوپر رکھیں، بھائی ہاتھ نہ لگائے، آپ انگلی رکھ کر باوضو ہو کر اس پہ انگلی رکھتی جائیں لائن پہ اور پڑھتی جائیں، بھائی پڑھتا رہے، کہ جب قرآن پڑھنا ہو تو اس کے لیے باوضو ہونا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھائی کو آپ بالکل سکھا سکتی ہیں، بس وہ ٹچ نہ کریں بے وضو حالت میں، اور جب باوضو ہوں تو بہت ہی اچھا ہے، پھر اگر وہ خود ٹچ بھی کریں گے تو کوئی گناہ وغیرہ کی صورت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہن نے مسئلہ پوچھا کہ میری والدہ حج پر گئیں
جب حج تمام ہوا تو طواف رخصت، طواف وداع جس کو کہتے ہیں، کرنا ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے یہ۔ جب وہ کرنے لگیں تو بعض عورتوں نے کہا کہ آپ طواف وداع کی نیت نہ کریں، طواف رخصت کی، ورنہ اللہ دوبارہ نہ بلائے گا۔ تو میری امی نے طواف رخصت کی نیت نہیں کی اور طواف کر لیا۔ پھر ہم نے کسی سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ترک واجب ہو گیا، آپ دم دیں۔ ہم نے دم دے دیا، لیکن اس کے باوجود آپ سے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو جتنی ہماری بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، خدارہ دین کے معاملات عقل سے حل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے سنی سنائی باتوں کو آپ فوراً آگے پیش کر دیں، اور جب کوئی کہے کہاں پڑھا، بھائی ہم نے سنا ہے، آپ ہر سنی سنائی بات کو بھی نہ کہیں۔ جیسے کہ یہ کہ اگر کوئی طواف وداع کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں بلائے گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور کیوں نہیں بلائے گا یہ بتائیں؟ نبی کریم نے تو طواف رخصت کیا، خود اس کی نیت کروائی اور خود اس کی نیت کی ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ اللہ تعالیٰ پر افتراء، شریعت پر جھوٹ باندھا، نبی کریم پر جھوٹ باندھا، فرشتوں کی، تمام زمین آسمان کے فرشتوں کی لعنت کی مستحقہ ہوئیں، کیا فائدہ ہوا؟ اور وہ بھی مکے میں۔ بعض محققین کے نزدیک جیسے مکے میں ایک گناہ 1,00,000، ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایسے ہی ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اتنے مقدس مقامات پر جا کر بیہودہ قسم کی تعلیم دے کر لوگوں کو ان کی مناسک خراب کروانا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایسی عورتیں، ورنہ آخرت میں انجام بہت دردناک ہے۔ جتنا اپنا لیول ہونا اسی میں رکھیں، پہلے کسی مستند عالم دین سے معلوم کریں تب بیان کریں۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ مسجد کے اندر قاری صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب، بعض اوقات وہ عالم نہیں ہوتے، حافظ قرآن ہوتے ہیں، وہ مسئلہ بیچارہ تو ہر ایک مسئلہ تو نہیں بتا سکتے۔ ایسی ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی مجتہد فی المسائل نہیں ہوتا، ان میں درجہ بندی ہوتی۔ ہم تو جو داڑھی والا دیکھا سب کو ایک جیسا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کورٹ میں چلے جائیں، مختلف وکیل آپ کو ملیں گے کالا کوٹ پہنے ہوئے، لیکن کیا یہ سب برابر ہوتے ہیں؟ کوئی سپریم کورٹ کا وکیل ہے، کوئی ہائی کورٹ کے کیس لیتا ہے، کوئی سول نیچر کے کیسز لیتا ہے۔ ایسی آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو سفید کوٹ میں اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے نظر آئیں گے، لیکن کیا یہ ڈاکٹر سب برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی جونیئر ہوتا ہے، کوئی سینئر ہوتا ہے۔ لیکن علم کے معاملے کے اندر جس کی داڑھی ہے بس وہ صاحب علم ہے، مسئلہ معلوم کیا ان سے اور شروع ہو گئے، ایسا نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ نے مطلقاً طواف کیا تھا، بغیر کوئی نیت نہیں کی تھی، تو چونکہ دل میں تو تھا کہ طواف رخصت کرنا ہے، زبان سے نہیں بولا، تو ان کا طواف رخصت ہی ادا ہوا تھا، اس پر دم دینے کی حاجت نہیں تھی۔ ہاں، اگر انہوں نے خاص نفل کی نیت سے کیا ہوتا تو نفل ایک مستقل علیحدہ عبادت ہے، پھر نفل ادا ہوتا اور طواف رخصت آپ وہ نہیں کر پائیں، اس پر دم تھا۔ تو اگر انہوں نے مطلقاً نیت سے کیا، یعنی نہ واجب کی نیت کی نہ نفل کی نیت کی، تو واجب ہی ادا ہوا، کیونکہ دل میں بہرحال ان کے تھا کہ طواف رخصت کرنا ہے۔ وہ تو عورتوں نے کہا اس کی نیت نہ کرنا، اور نیت کیا، منہ سے ہم بولنے کو نیت سمجھتے ہیں، حالانکہ دل کے پختہ ارادے کو کسی بھی عمل کی نیت کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ کی والدہ پہ دم نہیں تھا، لیکن چلے بہرحال کسی کے کہنے پہ آپ نے دم دے دیا، اب والدہ بالکل بری الذمہ ہیں، اب ان پہ کوئی وبال نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ کی والدہ نے بنیادی علوم کیوں نہیں سیکھے؟ ہمیں حج یا عمرہ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، بعض تو صرف شوق کی تکمیل میں جا رہے ہوتے ہیں، جس کی علامت یہ ہے، معذرت کے ساتھ، جس کی علامت یہ ہے کہ نہ ظاہری علوم سیکھتے ہیں، نہ باطنی تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں جا کے اتنے گناہ کرتے ہیں کیونکہ مسائل ہی معلوم نہیں، اور باطنی تربیت نہیں ہوتی تو کبھی جھگڑا کر رہے ہیں، بوٹیوں پہ لڑ رہے ہیں، کھانا نہ ملنے پہ لڑ رہے ہیں، اور اتنی فحش باتیں بعض اوقات وہاں پہ گالی گلوچ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف شوق پورا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ نہ ذہن تیار ہے، نہ آپ نے علمی تیاری، نہ باطنی تیاری، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے پہلے مسئلے کیوں نہیں سیکھے کہ کوئی کتاب پڑھتی یا یوٹیوب پہ چلی جاتی؟ ہمارے جیسے عمرہ حج کا بیان وہاں ڈلا ہوا ہے، کیو ٹی وی پر ہی ہم نے ریکارڈ کروایا تھا، اس کو سن لے ایک دفعہ آدمی تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے علماء کی نہیں سنی بلکہ عورتوں کی سن لی۔ دیکھیں، ٹینشن میں بھی، پریشانی، خواہ کا پھر وہ دم بھی، اگر پہلی والی صورت جو میں نے بتائی تو اس میں دم بھی نہیں تھا، دم بھی دینا پڑا۔ اتنی مشقت میں کیوں پڑے؟ اس لیے کہ علم دین نہیں سیکھا تھا۔ جب بھی آپ کو عبادت اختیار کریں تو جیسے حج یہ ہمیشہ تو نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے علم دین سیکھیں، اور چونکہ نماز نماز جو ہے وہ تو مستقل پڑھتے ہیں، اس کا علم سیکھنا لازم ہے۔ عمرہ حج روزہ جو ہے رمضان میں آتا ہے،
تو رمضان سے پہلے روزوں کے تمام مسائل سیکھنا لازم ہے، تراویح کے مسائل سیکھنا لازم ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو واٹس ایپ پر اس کی خبر چلاتے ہیں، یہ اسٹیٹس کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اطلاع ملتی ہے، تو ہر کوئی ان کو میسیج واٹس ایپ پہ کر دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا اس طرح تعزیت کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ تعزیت کا سنت طریقہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں جب کوئی ہوتا ہے تو اظہار افسوس ہوتا ہے کہ بھئی افسوس ہوا، اس کا مطلب ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کی ہی ملکیت میں ہیں، و انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بھئی یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ عمومی طور پہ ہم صدمے کے اندر افسوس کے طور پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تعزیت نہیں ہے۔ تعزیت کیا ہے کہ آپ ہمدردی کا اظہار کریں، اس کے دکھ کو ہلکا کریں، مردے کے بارے میں اچھی بات کہیں کہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، دعا کریں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو۔ خالی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ یعنی کامل تعزیت نہیں ہے، نہ یہ کوئی تعزیت کی نیت سے کرتا ہوگا، ایک رسم پوری کر رہا ہے۔ تعزیت ایک الگ شے ہے، اور اس طریقے سے ایک جملہ لکھ کر اظہار افسوس کرنے کا الگ چیز ہے۔ تعزیت مستقل بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کسی بڑے ہم نے شادی کے کپڑے سلوانے تھے، مہنگے کپڑے تھے، تو کیا کسی بڑے ڈیزائنر سے مہنگا سوٹ بنوانا یہ اسراف میں شامل تو نہیں ہوتا؟ عام درزیوں کو دے دیں تو بگاڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، بالکل نہیں ہے۔ اسراف ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کریں کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، وہ ہے اسراف۔ اور یہاں پر اپنے ایک مہنگے کپڑے کو اناڑی یا عام قسم کے درزی کے شر سے محفوظ رکھنا مقصود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا ہے، بالکل آپ اچھے ٹیلر سے یا اچھے کسی ڈیزائنر سے اس کو ڈیزائن کروا کے سلوا سکتے ہیں، اس میں اسراف کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں، ایک بچی نے مجھے بھیجا تھا یہ میسیج کہ ہمارے یہاں پر جب کوئی مر جاتا ہے تو عورتیں میت کے پاس آ جاتی ہیں اور اس طرح تسبیح پڑھتی ہیں، خانہ کعبہ، بیت اللہ، مدینہ پاک، رسول اللہ، اس روح نو بخشیں آپ اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اس طرح کی ترتیب کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب یہ عجیب و غریب خانہ کعبہ، بیت اللہ، مدینہ پاک، رسول اللہ، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ وہی ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں جو رواج چل رہا ہوتا ہے، ایک لفظ ڈال دیتا ہے، دوسرا لفظ ڈال دیتا ہے، اور ایسے موقعوں پر چونکہ لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ اس طرح کے لوگ ہیرو بننے کے چکر میں کہ چلو ویسے تو کوئی موقع ملتا نہیں ہے، کوئی صلاحیت ہوتی نہیں ہے، اب ان کم علموں کے درمیان مرکز نگاہ اور مرکز توجہ بن کر حظ نفسی حاصل کر لو، ایسی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ سیکھ کے پڑھنا اچھی بات ہے، قرآن پڑھیں، ذکر الہی کریں، اس طرح کے اپنے پاس سے ایجاد کردہ تسبیحات پڑھنے سے گریز کریں، یہی بیسٹ ہے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائے اور شرعی رہنمائی کے لیے اچھے مستند مفتیان کرام سے رابطہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔